تو ویورز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے علی گڑھ تحریک، علی گڑھ موومنٹ، علی گڑھ تحریک۔ تعارف: سر سید احمد خان، پیدائش 17 اکتوبر 1817 دہلی، وفات 27 مارچ 1898، علی گڑھ ہندوستان۔ مسلم ماہر تعلیم، فقیہ اور مصنف، علی گڑھ، اتر پردیش، ہندوستان میں اینگلو محمد اورینٹل کالج کے بانی اور 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستانی اسلام کے احیاء کے پیچھے بنیادی محرک قوت۔ ان کے کاموں میں اردو میں محمد کی زندگی پر مضامین 1870 اور بائبل اور قرآن پر تفسیریں شامل ہیں۔ علی گڑھ تحریک 1875۔ علی گڑھ تحریک 1875 میں شروع ہوئی۔ علی گڑھ تحریک برطانوی ہندوستان کی مسلم آبادی کے لیے ایک جدید تعلیمی نظام قائم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ سر سید احمد خان اور MAO کالج سے وابستہ مسلم بیداری کی تحریک علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا مقصد حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنا، مسلمانوں کو جدید علم اور انگریزی زبان کے اصول پر آمادہ کرنا اور مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے اہم مقاصد: علی گڑھ تحریک کے مرکزی مقاصد یہ تھے: میں مسلمانوں کی وفاداری کے بارے میں برطانوی شکوک و شبہات اور برطانوی ارادوں کے بارے میں مسلمانوں کے شکوک و شبہات کو دور کر کے برطانوی اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بناتا ہو۔ علی گڑھ تحریک کے اہم مقاصد میں مسلمانوں کو مغربی تعلیم حاصل کرنے اور سول سروس اور فوج میں عہدوں پر کام کرنے کی ترغیب دے کر ان کی سماجی اور معاشی حالت کو بہتر بناتا ہو۔ علی گڑھ تحریک کے اہم مقاصد میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ انگریزوں کے ساتھ تعاون کی ہندو پالیسی سے لاحق خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے ان کے سیاسی شعور میں اضافہ کریں۔ علی گڑھ تحریک 1875 کی تعلیمی خدمات: محمڈن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج، مغربی تعلیم کا فروغ، نصاب کی جدید کاری، عقلی سوچ اور سائنسی مزاج پر توجہ دیں، انگریزی زبان کا فروغ، پیشہ ورانہ تربیت، مسلم خواتین کو بااختیار بنانا، ثقافتی اور سماجی بیداری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMO کی تشکیل۔ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج، علی گڑھ تحریک کا سنگ بنیاد 1875 میں علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام تھا۔ یہ ادارہ بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU میں تبدیل ہوا۔ کالج کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم فراہم کرنا اور ان کے اور دیگر کمیونٹیز کے درمیان تعلیمی فرق کو ختم کرنا تھا۔ مغربی تعلیم کا فروغ: سر سید احمد خان نے ہندوستان کے بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی منظرنامے میں مغربی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے روایتی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی سائنس اور ادب کے مطالعہ پر زور دیا۔ نصاب کو جدید تعلیم کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ملانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ نصاب کی جدید کاری: علی گڑھ تحریک نے ایک ایسے نصاب کی وکالت کی جس میں سائنسی اور تکنیکی تعلیم کے ساتھ ساتھ روایتی اسلامی علوم بھی شامل ہوں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مسلمانوں کو ان کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے عصری پیشوں کے لیے درکار مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا۔ عقلی سوچ اور سائنسی مزاج پر توجہ دیں: اس تحریک نے مسلمانوں میں عقلی اور سائنسی نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کی۔ سر سید کا خیال تھا کہ مذہبی علم اور جدید علوم کے درمیان توازن معاشرے کی فکری اور سماجی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انگریزی زبان کا فروغ: جدید علم اور روزگار کے مواقع تک رسائی کے لیے ذریعہ تعلیم کے طور پر انگریزی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں میں انگریزی سیکھنے کا
جو ہے وہ فروغ اجاگر کیا۔ انگریزی میں مہارت کو برطانوی دور حکومت میں انتظامی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ پیشہ ورانہ اور پیشہ ورانہ تربیت۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد مسلمانوں کو مختلف پیشوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ جدید تعلیم پر زور نے انہیں قانون، طب، انجینئرنگ اور انتظامیہ جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں حصہ لینے کے لیے درکار مہارتوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کی۔ مسلم خواتین کو بااختیار بنانا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلم خواتین کی تعلیمی ترقی میں بھی حصہ لیا۔ مسلم لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے کی کوششیں کی گئیں، جس کے نتیجے میں 1906 میں علی گڑھ میں خواتین کالج کا قیام عمل میں آیا۔ ثقافتی اور سماجی بیداری۔ اس تحریک کا مسلم کمیونٹی کے ثقافتی اور سماجی نقطہ نظر پر وسیع اثر پڑا۔ اس نے زیادہ ترقی پسند اور کھلے ذہن کے نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کی، توہمات کی حوصلہ شکنی کی، تحقیقات اور تنقیدی سوچ کے جذبے کو فروغ دیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU کی تشکیل۔ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ علی گڑھ تحریک کی سیاسی خدمات۔ جہاں سر سید احمد خان کی قیادت میں علی گڑھ تحریک کا بنیادی مرکز تعلیمی اور سماجی اقتصادی ترقی پر تھا، وہیں اس کے سیاسی اثرات بھی تھے۔ اس نے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک کی چند سیاسی خدمات یہ ہیں: سیاسی انجمنوں کی تشکیل، سیاسی شعور، مسلم نمائندگی کی وکالت، سیاسی شرکت کے لیے بااختیار بنانا۔ سیاسی انجمنوں کی تشکیل۔ تحریک نے مسلمانوں کی حقوق کے لیے کام کرنے والی سیاسی انجمنوں اور تنظیموں کی تشکیل میں بالو واسطہ تعاون کیا۔ علی گڑھ جیسے ادارے سے ابھرنے والے پڑھے لکھے طبقے نے سیاسی گفتگو کی تشکیل اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں کردار ادا کیا۔ سیاسی شعور۔ علی گڑھ تحریک نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں کردار ادا کیا۔ تعلیمی اقدامات اور سماجی اصلاحات کے ذریعے سر سید احمد خان کا مقصد مسلمان کمیونٹی کو بااختیار بنانا، انہیں سیاسی عمل میں فعال طور پر حصہ لینے کی ترغیب دینا تھا۔ سر سید احمد خان مختلف قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی مناسب نمائندگی کے حامی تھے۔ انہوں نے برطانوی راج کے دائرہ کار میں مسلم نمائندگی کی وکالت۔ سر سید احمد خان مختلف قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی مناسب نمائندگی کے حامی تھے۔ انہوں نے برطانوی راج کے دائرہ کار میں مسلم کمیونٹی کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی نمائندگی کی اہمیت کو محسوس کیا۔ سیاسی شرکت کے لیے بااختیار بنانا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اختیار دیا۔ علی گڑھ سے فارغ التحصیل طلباء نے سیاسی اور انتظامی شعبوں میں اہم کردار ادا کیا۔ سول سروسز اور دیگر سرکاری اداروں میں مسلمانوں نے نمائندگی میں حصہ لیا۔ تو ویورز، یہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔